میرا نام ہانیہ ہے۔ میں پاکستان کے شہر لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میرے والد صاحب کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ نے بہت محنت مشقت کر کے ہمیں پالا تھا۔ میرے سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ میری والدہ نے لوگوں کے گھروں کے کام کاج جھاڑو پوچھا کر کے کمایا اور ہمیں پالا پوسا اور ہمارے اخراجات اٹھائے تھے۔ مشکل کے وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ جیسے ہی ہم پر مشکل آئی، سب نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی، میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ خیر، بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے ایک ہاسپٹل میں نوکری مل گئی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس نرس کی نوکری۔ ڈاکٹر بھی تقریباً میری ہی عمر کا تھا۔ میں نے بہت دیر اس ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میرا زیادہ سے زیادہ وقت ڈاکٹر کے ساتھ گزرتا تھا۔ میرے اور ڈاکٹر کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں انہیں اچھی لگنے لگی ہوں۔ ان کا یوں پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اوپر سے میں بھی تھی پیاری، وہ بھی جوان اور پیارے تھے۔ ان کی رنگت میری طرح سفید تھی۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی جوان گوری رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ میں تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو کوئی بھی دیکھتا مجھ پر اپنی جان دے بیٹھتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی انہی میں سے تھے۔ وہ بھی میری محبت کے دیوانے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ میں جب بھی ان کے قریب ہوتی تھی، ان کا دھیان میری طرف زیادہ ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، کیا آپ میری طرف اتنی مشکوک نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی نہیں کرتے؟ تو اس دن انہوں نے بتایا کہ آپ کی خوبصورتی، رنگت، جوان پتلا بدن ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، اگر میں ان کو اچھی لگنے لگی ہوں تو منہ سے اظہار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں تم انکار ہی نہ کر دو۔ تو میں نے بھی بتا دیا کہ وہ خود بھی مجھے اچھا لگنے لگے تھے۔ وہاں سے ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے درمیان محبت بھری باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک دن میں ہاسپٹل گئی تو ہاسپٹل میں کوئی مریض نہیں آیا تھا۔ جو پہلے کے مریض تھے، ان کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل مچلتا رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے تھوڑی قریب گئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا برسوں پرانی پیاس مٹانے کو جی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام سے فارغ ہو کر میں گھر آ گئی۔ امی نے پوچھا، اتنی دیر کہاں لگا آئی ہو؟ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اگلے دن پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، تم میرے کیوں نہیں بن جاتے؟ ڈاکٹر صاحب اس بات پر راضی ہو گئے۔ میں نے گھر آ کر اپنی امی سے بات کی۔ امی نے انکار کر دیا، وہ ڈاکٹر نہ جانے کیسا ہے، نہیں اچھا تمہارے لیے۔ پھر میں نے کسی طرح امی کو منا لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر دونوں گھروں نے بیٹھ کر ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر وہ دن آ گئے جب ہم دونوں کی شادی ہو گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم روز ایک دوسرے کی پیاس بجھاتے۔ ہماری زندگی بہت مزے سے گزرنے لگی۔ ہمیں کسی اور چیز کا ڈر نہیں تھا۔